یہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمیں کتنی زبانیں سیکھنی چاہیے اور ایک انسان کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے اور زبان سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے اور ایک زبان کے اندر کتنی چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. اب میں اس کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک انسان جو پاکستان میں رہتا ہو اور اس کی زبان پشتو ہو اور وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو یا کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے 4 زبانیں سیکھنا ضروری ہے. ایک پشتو ہماری مادری زبان ہے, تو ہمیں پشتو آنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہترین آئے. اس کے علاوہ اردو ہے, کیونکہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے, اور اس کے علاوہ اردو بہت بڑی زبان ہے. بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں, پاکستانی, ہندوستانی, بنگلہ دیشی, نیپالی, اسی طرح عرب ممالک میں بھی لوگ اس کو سمجھتے ہیں, افغانستان والے سمجھتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1 ارب 40 کروڑ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, جبکہ پشتو کو سمجھنے والے 8 کروڑ ہیں. اردو بہت بڑی زبان ہے اور اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے, علمی ذخیرہ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے استفادہ کریں, اسی طرح اس کو دعوت کے لیے استعمال کریں یا کاروبار کے لیے استعمال کریں, تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ عربی کسی بھی مسلمان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہماری مذہبی زبان ہے. یہ ہمارے دن کی جو بھی مآخذ ہیں, ہمارا قرآن, احادیث, فقہ, علماء کی اقوال, علوم, سب عربی زبان میں ہیں. اور ہماری جو عبادات ہیں, ہماری نماز ہیں, ہماری دعائیں ہیں, وہ ساری کی سارے عربی میں ہیں. تو عربی زبان سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے بطور مسلمان. اور چوتھی زبان انگریزی ہے. انگریزی اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی زبان ہے, تعلیم کے لیے بھی وہ عالمی زبان ہے, اسی طرح تعلقات کے لیے بھی, اور بین الاقوامی سطح پر بھی وہ بین الاقوامی زبان ہے. تو انگریزی سیکھنا بھی ضروری ہے. اور جو بندہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو, مسلم کنٹری ہو, یا کوئی بھی ملک ہو. یہاں تک کہ اپنے گھروں میں ہمیں انگلش کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا کمپیوٹر انگلش میں ہے, بنیادی سیٹ اپ انگلش میں ہے, موبائل انگلش میں ہے, اسپتال میں جاتے ہیں انگلش وہاں ضروری ہوتی ہے, یونیورسٹی کالج ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ انگلش میں ہے, اور ہر جگہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور دعوتی مقاصد کے لیے بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جو مضامین چھپتے ہیں تو اکثر انگلش میں ہوتے ہیں, بلکہ سب انگلش میں ہوتے ہیں, جہاں سے بھی ہو. تو تعلیمی جتنی کارروائی ہے پوری دنیا میں وہ انگلش میں ہوتی ہے. تو انگلش کی ہمیں ضرورت ہے, اگرچہ وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر مسلموں کی زبان ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن زبان میں یہ نہیں ہے کہ یہ کس کی زبان ہے. زبان کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے. میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ نہیں سیکھنی چاہیے, لیکن اب میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ انگلش سیکھنا ضروری ہے, اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو 4 زبانیں, پشتو, اردو, عربی, انگلش, اور تفصیل ہم نے بتائی تھی. اب ایک بندہ کتنی زبانیں سیکھ سکتا ہے یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ایک کمزور سے کمزور ترین انسان 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے, اور یہی 4 زبانیں سیکھ لے. اور کتنا ٹائم چاہیے زبان کے لیے یہ ہم نے بتایا تھا تفصیل سے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فل ٹائم دے زبان کو 24 گھنٹے, تو 3 سے 6 مہینے میں وہ سیکھ سکتا ہے. یعنی زبان سیکھنے کا تعلق ٹائم سے ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں. جس طرح ہمارے مدرسے میں 20 منٹ ہوتے ہیں, 30 منٹ ہے, لیکن ہمیں 18-20 منٹ ملتے ہیں. تو اس اعتبار سے اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہے تو میرے خیال میں اس کو تو پھر 3 سال لگنے چاہیے, کیونکہ یہاں طلبا ہوتے ہیں اس لیے وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی عام بندہ ہوگا تو وہ 3 سال میں سیکھ جائے گا. اور ہمارا ہدف بھی یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہمارے اس سسٹم میں ہمارے ساتھ 3 سال گزارے تو اس کو عربی آئے. تو یہ یعنی اس کا تعلق وہ طالب علم کے ساتھ ہے کہ وہ کتنا ٹائم دیتا ہے. جتنا زیادہ ٹائم دے گا تو وہ زبان آسانی سے سیکھ جائے گا. اور پھر ہر زبان میں 4 چیزوں پر فوکس کرنا پڑتا ہے: بولنا, سننا, لکھنا اور پڑھنا. سب سے پہلے نمبر پر سننا ہے, سب سے زیادہ سننا ہے. دیکھو ہم عربی پڑھتے ہیں, پڑھاتی بھی ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زبان کس طرح سیکھی جاتی ہے اور کس طرح سکھائی جاتی ہے. تو زبان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سنو, بولو, لکھو اور پڑھو, تو آپ کو آئے گی. اس